نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، مشکل ہو دنیا میں، تو قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اپنے قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل تلاش کیا کریں، اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو علماء حضرات کے پاس جایا کریں، اور ان سے جا کے اپنے مشکلات جو ہے وہ بتائیں ان کو، اور ان کو کہیں کہ حضرت یہ میری مشکل ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حل مجھے بتائیں۔ وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے، وہ آپ کو قرآن کی آیات یا قرآنی صورتیں پڑھنے کے لیے بتائیں گے، یا دعائیں پڑھنے کے لیے بتائیں گے، پھر آپ اس پر عمل کریں، بجائے اس کے کہ یہ جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں ان کو جا کے پوچھیں، نماز کی رکعتیں ان کو معلوم نہیں، ان کو دعائے قنوت سننے وہ نہیں آتی ان کو، آپ ان سے جو ہے آیت الکرسی سن لیں، وہ ان کو نہیں آتی، تو آپ کے لیے وہ کیا کریں گے؟ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈا کریں، اور علماء حضرات کے پاس جایا کریں، اور وہ آپ کو بتائیں گے پھر پڑھنے کے لیے۔ سورہ الاحزاب کی آیات کی فضائل جو ہیں 1 سے 5 تک، یا ایھا النبی سے لے کر رحیم تک، آیت نمبر 1 سے 5 تک سورۃ الاحزاب، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ النبی سے لے کر علیمہ تک، آیت نمبر 6 سے 8 تک سورۃ الاحزاب، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین سے لے کر یسیر تک، آیت نمبر 9 سے 14 تک سورۃ الاحزاب، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انعامات عطا فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ سے لے کر قلیلہ تک، آیت نمبر 15 سے 20 تک سورۃ الاحزاب، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مالوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ لقد سے لے کر قدیر تک، آیت نمبر 21 سے 27 تک سورۃ الاحزاب،
جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ یا ایھا النبی سے لے کر یسیرہ تک آیت نمبر 28 سے 30 تک سورۃ الاحزاب، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائیں گے۔ وَمَن یقنت سے لے کر علیمہ تک آیت نمبر 31 سے 40 تک سورۃ الاحزاب، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رہنے کے لیے مکان عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین سے لے کر رحیمہ تک آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک سورۃ الاحزاب، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تنگی دور فرما دیں گے۔ ترجی سے لے کر مہینہ تک آیت نمبر 51 سے 57 تک سورۃ الاحزاب، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے فائدہ اٹھائے گا۔ والذین سے لے کر کبیرہ تک آیت نمبر 58 سے لے کر 68 تک سورۃ الاحزاب، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے فائدہ اٹھائے گا۔ یا ایھا الذین سے لے کر رحیمہ تک آیت نمبر 69 سے لے کے 73 تک سورۃ الاحزاب، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا وہ کبھی منافقوں میں نہ ہوگا۔ سورۃ الصبا، الحمدللہ سے لے کر جدیدہ تک آیت نمبر 1 سے 7 تک سورہ صبا، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ افطارا سے لے کر بصیر تک آیت نمبر 8 سے 11 تک سورہ صبا، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ذکر کرنے والا بنائیں گے۔ ولی سلیمان سے لے کر کلیل تک آیت نمبر 12 سے 16 تک سورہ صبا، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ ذالکہ سے لے کر یعلمون تک آیت نمبر 17 سے 28 تک سورہ صبا، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے بچائیں گے۔ وَيَقُولُونَ سے لے کر یعلمون تک آیت نمبر 29 سے 36 تک سورہ صبا، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت رزق عطا فرمائیں گے۔ وما سے لے کر نقیر تک آیت نمبر 37 سے 45 تک سورہ صبا، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر جادو سے بچائے گا۔ کل سے لے کے مریب تک آیت نمبر 36 سے 54 تک سورہ صبا، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 37 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ سورہ فاطر، الحمد سے لے کر کبیر تک آیت نمبر 1 سے 7 تک سورہ فاطر، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ رزق عطا فرمائیں گے۔ آفامن سے لے کر یبورہ تک آیت نمبر 7 سے 10 تک سورہ فاطر، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچائیں گے۔ واللہ سے لے کر خبیر تک آیت نمبر 11 سے 14 تک سورہ فاطر، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی
بڑھا دیں گے۔ یا ایھا الناس سے لے کر نکیرہ تک، آیت نمبر 15 سے 26 تک سورہ فاطر۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ علم سے لے کر نصیرہ تک، آیت نمبر 27 سے 37 تک سورہ فاطر۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ انا سے لے کر بصیر تک، آیت نمبر 38 سے 45 تک سورہ فاطر۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت عطا فرمائیں گے۔ تو محترم ناظرین، جو بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی آپ کو تنگی ہو، تنگ دستی ہو، روزی کی تنگی ہو، کوئی بھی دنیاوی کسی قسم کی کوئی مشکل ہو، تو قرآن پاک میں اس کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک میں اس کا حل تلاش کریں اور اپنے لیے وہ باب برکت بنائیں، کیونکہ قرآن پاک پڑھیں گے تو دنیاوی زندگی بھی ہماری سنور جائے گی، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے وہ اللہ کریم ہماری وہ بھی بنا دیں گے۔ تو جو بھی آپ کو مشکل ہو، کوئی بھی آپ کو پرابلم درپیش ہو، آپ اپنے قرآن پاک میں تلاش کیا کریں۔ خود نہیں دیکھ سکتے تو علماء اکرام کے پاس جایا کریں، ان کو بتایا کریں کہ حضرت میری یہ پریشانی ہے، مجھے اس کا حل بتائیں۔ یہ جو ادھر ادھر لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا کے اپنی جمع پونجی جو ہے وہ ضائع نہ کیا کریں، اور اپنے ایمان کا بیڑا گرک نہ کیا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔